دنیا دعویٰ کرتی ہے، دنیا چیلنج کرتی ہے، دنیا بہت واویلا کرتی ہے کہ وہ مساوات اور برابری کا معاملہ کر رہی ہے۔ ارے برابری دیکھنا ہو، مساوات دیکھنا ہو، آؤ دربار مصطفیٰ میں آؤ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آؤ، وہ درسگاہ میں آؤ، دو زانو ہو کر بیٹھو اور محمد رسول اللہ سے مساوات، عدل، انصاف اور برابری کا درس لو۔ اللہ کے رسول نے کیا برابری عطا فرمائی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام ہیں، حبشہ سے آئے تھے، ان کو بیچا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو، آزاد کر دیا گیا، لیکن وہ بلال حبشی اللہ کے رسول کے گھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے۔ آپ کو اندازہ ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں اس بات سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا غلاموں کو اور نوکروں کو اور خادم اور خدمت کرنے والوں کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا عزت عطا فرمائی۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، 10,000 لوگ اسی وقت اسلام قبول کرتے ہیں، پورے مکے میں سناٹا چھا جاتا ہے، جتنے کفار و مشرکین تھے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں کہ آج تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آج ہمیں مارا جائے گا، آج ہمیں کاٹا جائے گا، لیکن اعلان ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لا تثریب علیکم اليوم، اليوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و درگزر کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج تم لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی فطرت میں عدل و انصاف کرنا اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ میں عدل و انصاف کے لیے آیا ہوں، تم لوگ سب کے سب آزاد ہو، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جب مکہ فتح ہوا، نماز کا وقت آیا، اندازہ کیجئے سینکڑوں سال کے بعد خانہ کعبہ میں اذان دینے کی باری آ رہی ہے، سینکڑوں سال کے بعد اللہ آج خانہ کعبہ میں اذان دی جائے گی، مکہ فتح ہو گیا ہے، سینکڑوں سال کے بعد اذان دینے کی باری آ رہی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، ابو عبیدہ موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ اذان کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے، کسی کو دیکھ رہی ہے۔ کبھی کوئی صحابی سامنے آتے تاکہ مجھے دیکھ کر مجھے اذان دینے کا شرف بخش دے، کبھی کوئی صحابی سامنے آتے تاکہ مجھے یہ اجازت مل جائے کہ میں اذان دوں، کبھی کوئی صحابی اللہ کے رسول کے سامنے آتے تاکہ مجھے یہ حکم ہو کہ اذان دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یا اللہ کے رسول آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کس کو بلانا چاہتے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ پیارے آقا نے ابو بکر کو نہیں بلایا، عمر فاروق کو نہیں بلایا، اپنے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں بلایا، حضرت علی کو نہیں بلایا۔ پیارے آقا نے پوچھا میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے، میرے بلال کو تو بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے تھے، جن کے ذہن اور دماغ کا تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھ جیسے غلام کو اتنی بڑی عزت بخشی جائے گی۔ آج مکہ فتح ہوا، سینکڑوں سال کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں اذان دینے کی باری آئی۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا بلال کعبے کی چھت پر چڑھو، اذان دو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، یہ بہت بڑی عزت آپ نے ہمیں بخش دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال اذان دو۔ خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، اور جتنے سرداران قریش جو غلام سمجھتے تھے، جو نوکر سمجھتے تھے، ان کو اپنے سے دور رکھتے تھے، یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ غلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، اور محمد رسول اللہ کی نگاہ عشق و مستی نے کیا مقام عطا فرمایا کہ سردار موجود، تمام کے تمام کفار موجود، وہاں سرداران قریش موجود، لیکن یہ عزت ملی، مقام ملا تو ملا کسے؟ ایک حبشہ کے غلام بلال حبشی کو یہ مقام عطا فرمایا گیا۔ بلال حبشی نے اذان دی، اور اذان دینے کے وقت میں گویا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آج کوئی
फजीलत किसी भी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब पर, किसी आका को गुलाम पर, किसी गुलाम को नौकर पर कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत और बड़ाई और मकाम है तो सिर्फ और सिर्फ तक़वा और ईमान की बुनियाद पर है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मकाम गुलामों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। दुनिया की कोई ताकत आज कोई हाकिम बन जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई एमपी बन जाए, कोई विधायक बन जाए, तो सबसे पहले अपने ख़ानदान के लोगों को वो मकाम दिया जाता है, मालदारी दी जाती है, डिग्री दिया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाया और मकाम अता फरमाया। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अखलाक। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला वो कारनामा, जिसको दुनिया आज भी पढ़कर और सुनकर दंग रह रही है, और लोग पढ़कर और देखकर इस्लाम कबूल